رسالت محمدی ہے، ہماری ولایت علوی ہے، ہماری عصمت فاطمی ہے، ہماری سخاوت حسنی ہے، ہماری عزت حسینی ہے، ہماری غیرت عباسی ہے، ہماری عبادت سجادی ہے، ہمارا صبر زینبی ہے، ہماری شریعت باقری ہے، ہمارا مذہب جعفری ہے، ہماری بردباری قاسمی ہے، ہماری مہربانی رضوی، ہمارا درگزر کرنا تقوی ہے، ہماری زیارت نقوی ہے، اور ہماری امید مہدوی ہے۔ ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ شہادت ہماری میراث ہے۔ تو السلام علیکم ناظرین، میں آپ کی ہوسٹ سیدہ مسکان زہرا حاضر ہوں کائن ٹی وی کینیڈا سے، اور لے کر آئی ہوں پروگرام انوار رمضان۔ جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں، آج 17 رمضان المبارک ہے، اور آج کا دن تاریخ اسلام میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ 17 رمضان المبارک کو جنگ بدر ہوئی، اور مسلمانوں نے اس جنگ میں بہت عظیم فتح حاصل کی، کہ اس جنگ کے بعد اسلام کا پرچم انتہائی بلند ہو گیا۔ تو ایک شعر عرض ہے: نہتے 313 بشر ذوق شہادت میں، خدا کے نام پر نکلے جو محمد کی قیادت میں، نہ کثرت تھی نہ شوکت تھی نہ سامان رکھتے تھے، نہ کثرت تھی نہ شوکت تھی نہ سامان رکھتے تھے، فقط اخلاص رکھتے تھے، فقط ایمان رکھتے تھے۔ جذبہ شوق و شہادت تمہیں معلوم نہیں، میرے اسلام کی طاقت تمہیں معلوم نہیں۔ 313 صحابہ و ہزاروں دشمن، پھر خدا کی تھی جو نصرت تمہیں معلوم نہیں۔ آلات ہیں، اوزار ہیں، افواج ہیں، لیکن وہ 313 کا سا لشکر نہیں ملتا، وہ 313 تھے تو لڑتا تھا زمانہ۔ آج ہم کروڑوں ہیں مگر کرتے ہیں غلامی، آج ہم کروڑوں ہیں مگر کرتے ہیں غلامی۔ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت میں، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت میں، اتر سکتے ہیں قطار در قطار۔ تو آئیے ناظرین، ہم اس پروگرام کو مل کر آگے بڑھاتے ہیں اور ملتے ہیں ہماری مہمان محترمہ عالیہ کامران سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیے کیسی ہیں؟ آج کی مناسبت سے میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہوں گی، جس سے میرے اور یقیناً ہمارے دیکھنے والوں کے علم میں اضافہ ہوگا، تو کیا میں کر سکتی ہوں؟ جی بالکل، بسم اللہ کیجیے۔ جی، تو میرا پہلا سوال ہے کہ ماہ رمضان کی کیا کیا برکات؟ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائے حمد ہے اسی خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کول کے لیے، اور میں اس کے نام سے کرتی ہوں ابتدائے کلام، کہ جس کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل سنبھل کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کی بات چلے، کیونکہ ماشاءاللہ سبھی ہمیں ولایتی سننے والے موجود ہیں، اور پھر اس کے بعد علی مرتضیٰ کی بات چلے کہ جس کے نام خالق نے بھی بدل بدل کے لیے۔ تمام تر تعریف اور تمام تر حمد و ثنا لائق زیبا ہے اس پاک پروردگار عالم کے لیے، جو کل عالمین کا خالق و مالک ہے، اور درود و سلام محمد والے محمد کے لیے۔ جیسے کہ قہر آپ نے ایک بہت ہی خوبصورت سوال سے اپنے پروگرام کا آغاز کیا کہ رمضان المبارک کی کیا فضیلت ہے، تو دیکھیے پروردگار عالم نے رمضان کو مبارک کہہ کر پکارا۔ کسی نے میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا تھا، مولا یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے شعبان کو معظم کہا اور رمضان کو مبارک کہا، تو رمضان کو مبارک کیوں کہا جاتا ہے؟ تو ہمارے چھٹے معصوم نے ارشاد فرمایا تھا، ماہ رمضان کو مبارک اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کے آخری عشرے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو اتارا، تو قرآن پاک کے اترنے سے اللہ تعالیٰ نے رمضان کو تمام مسلمانوں کے لیے، تمام کائنات کے لیے مبارک مہینہ قرار دیا۔ اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے رمضان المبارک کا کہ جس میں انسان اپنے نفس کو پاک کرتا ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے کہ دیکھیں اس سے بڑی برکات کیا ہوگی اس مہینے کی، کہ اس مہینے اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتا ہے، شیطان قید میں ہو جاتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ شیطان قید میں ہوتا ہے تو انسان
اپنے نفس سے بھی جیت جاتا ہے کہ وہ اتنے گھنٹوں کی بھوک اور پیاس برداشت کر لیتا ہے جس کو روزے کا نام دیا گیا ہے۔ تو ماہ رمضان بے انتہا فضیلت رکھنے والا مہینہ ہے، بے انتہا برکات رکھنے والا مہینہ ہے، کیونکہ اس مہینے اللہ تعالیٰ انسان کو بھوک اور پیاس برداشت کرنے کا سلیقہ سکھاتا ہے کہ ہم عام زندگی میں اندازہ نہیں کر سکتے۔ قہر کے رات چلتے ہمیں اکثر بچے نظر آتے ہیں، بیچارے غریب بچے جو سڑک کے کنارے سو رہے ہوتے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں لیکن ہم ان کی بھوک اور پیاس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑھ کر بات یہ کہ ہم کربلا کے شہیدوں کی بھوک اور پیاس کا اندازہ نہیں کر سکتے، ہم صرف پڑھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، لیکن ہم اس پیاس کو اور اس بھوک کو کس طرح محسوس کریں، تو ماہ رمضان کربلا کو یاد کرنے کے لیے ایک بہترین طریقہ ہے۔ خاص طور پر اصغر کی پیاس کو، جناب علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کو اگر ہم نے محسوس کرنا ہے، جناب عباس علیہ السلام کی پیاس کو، سامنے دریائے فرات تھا لیکن جناب عباس علیہ السلام نے چلو میں پانی لیا اور پانی کو پھر دوبارہ فرات میں پھینک دیا۔ عباس نے اپنے نفس پر قابو پایا۔ تو یہ ماہ رمضان ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پانی سامنے ہو تو پانی سے کس طرح رکنا ہے، اپنے نفس کو کس طرح روکنا ہے۔ تو یہ ماہ رمضان المبارک بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا، کربلا کی یاد کو تازہ کرنے کا ایک مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، آپ نے بہت اچھا جواب دیا ہے۔ تو میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ روزہ رکھنے کی کیا کیا فوائد ہیں؟ روزہ رکھنے کے بہترین فوائد یہ ہیں فہر کہ سب سے پہلے تو انسان جھوٹ سے بچتا ہے، اور جھوٹ سے بچے گا تو انسان حرام کاموں سے بھی بچے گا۔ روزہ رکھنے میں انسان اپنے نفس کو بالکل قید کر لیتا ہے۔ روزہ رکھنے کے کئی طریقے کے فوائد ہیں کہ اگر کوئی انسان بلڈ پریشر کا مریض ہے، ہائی بلڈ پریشر کا مریض ہے، اگر ہم انسانی صحت کے اعتبار سے دیکھا جائیں کہ روزہ رکھنے کے کیا فوائد ہیں، تو کوئی بیمار سے بیمار شخص بھی جب روزہ رکھتا ہے تو اپنے اندر ایک دم تازگی کو محسوس کرتا ہے، ایک دم اپنے اندر چستی محسوس کرتا ہے۔ روزہ رکھنے سے انسان عبادت پروردگار عالم کی طرف مائل ہوتا ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرتا ہے، اور جب ہم ان 30 دنوں میں حرام کاموں سے اپنے آپ کو روک سکتے ہیں تو ہمیں روزہ یہ سکھاتا ہے کہ جب تم 30 دنوں تک اپنے نفس کو حرام کاموں سے روک سکتے ہو تو عام زندگی میں بھی تم حرام کاموں سے بچ سکتے ہو۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ ماہ رمضان میں روزہ رکھنے سے ہم کسی کی غیبت نہیں کر سکتے، ہم کسی کی چغلی نہیں کر سکتے، ہم خود کو ریاکاری سے باز رکھ سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پاک رکھ سکتے ہیں، عبادت پروردگار عالم کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ قرآن کریم کی تلاوت ماہ رمضان المبارک میں صرف یہ روزہ رکھنے کے صدقے میں، کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر گھروں میں صرف سالانہ قرآن پاک کھلتا ہے، تو یہ ماہ رمضان کے اور روزہ رکھنے کے تو فوائد ہیں کہ جن گھروں میں قرآن پاک سے گرد چڑھی ہوئی ہے لیکن ماہ رمضان میں وہ گرد جھاڑی جاتی ہے اور لوگ قرآن کریم کی تلاوت کر کے اپنے گھروں کو پروردگار عالم کے بابرکت نام سے منور فرماتے ہیں۔ میرا نیکسٹ کوشچن ہے، روزہ رکھنے سے ہمارے اندر کیا کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں؟ سب سے بڑھ کر بات یہ کہ روزہ رکھنے سے ہمارے اندر ایک بہترین سچا انسان بیدار ہو سکتا ہے۔ ہمارے اپنے اندر کی جو تبدیلی اگر ہم محسوس کریں بحیثیت ایک حسینی، ہم نے سال بھر میں جتنے بھی گناہ کر لیے، کیونکہ ہم عام بشر ہیں، لیکن بحیثیت ایک حسینی ہمیں چاہیے کہ ہم گناہوں سے خود کو پاک رکھیں، اور ماہ رمضان میں اپنے آپ کو، ماہ رمضان سے پہلے چاند رات کو مولا حسین علیہ السلام سے وعدہ کریں کہ مولا ہم ایک بحیثیت حسینی، ایک اطاعت گزار آپ کے، کیونکہ ہم مولا کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں، مولا ہم ان 30 دنوں میں اپنے نفس کو بالکل پاک کرنے کی کوشش کریں گے، تو مولا آپ ہماری نصرت فرمائیے۔ ہم نے اپنے تمام اعمال کو، اپنے روزوں کو، اپنی نمازوں کو آپ کی ضمانت میں دیا مولا، جب قبر میں ہماری رات ہوگی تو مولا آپ قبر میں یہی ہماری دعائیں بطور ضامن لے کر آ جائیے گا۔ تو یہ تمام عمل
جب ہم اپنے لیے کریں گے تو یقین کیجیے ہم اپنے اندر سب سے پہلے جو تبدیلی محسوس کریں گے وہ یہ محسوس کریں گے کہ ہمارے اندر کی جو شیطانیت ہے وہ ختم ہو رہی ہے، ہمارے اندر جو ایک حلال و حرام کی تمیز ہے وہ ختم ہو جائے گی. مطلب حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ہمیں وہ سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ چیزیں حلال ہے تو ہمیں حلال کی طرف ہاتھ بڑھانا ہے، یہ چیزیں حرام ہے کیونکہ حرام وہ ہے کہ جس کا خدا نے بھی منع کیا ہے اور ائمہ معصومین علیہ السلام نے، تو ہمیں حلال حرام کی تمیز آ جائے گی. تیسری بات یہ کہ ہمارے اندر بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی ایک صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. چوتھی بات یہ کہ ہمیں اپنے اندر سادگی لانی ہے، ہمارے اندر سادگی پیدا ہو جاتی ہے، ہم ریاکاری سے، نمود و نمائش سے پاک ہو جاتے ہیں. آپ نے بہت خوبصورت جواب دیا ہے. تو اب میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ جنگ بدر کب ہوئی؟ اور جنگ بدر سب سے پہلے تو میں قائم ٹی وی کینیڈا والوں کے توسط سے تمام عالم اسلام کو جنگ بدر کی مبارکباد دینا چاہوں گی، اور یہی کہنا چاہوں گی کہ جنگ بدر ہو یا جنگ صفین ہو یا جنگ خندق ہو یا جنگ خیبر ہو، یہ تمام فتوحات اسلام میں وہ بے مثل ہیں کہ جن کا سہرا مولائے کائنات حضرت علی علیہ السلام کے سر جاتا ہے. جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوئی ہے، اور یہ وہ جنگ ہے کہ جنگ بدر سن 2 ہجری کے بعد سن 61 ہجری میں جو واقعہ کربلا ہوا ہے تو یہ اسی جنگ کے پیش نظر ہوا ہے، کیونکہ جنگ بدر سن 2 ہجری میں مولا علی علیہ السلام نے جن لوگوں کو مارا، جن کافروں کو مارا، ان تمام کافروں کا بدلہ یزید ملعون نے یہ کہہ کر سر حسین سے لیا تھا کہ کاش آج میرے بدر و احد کے بزرگوار زندہ ہوتے تو وہ دیکھتے کہ میں نے کس طرح ان کا بدلہ لے لیا. تو یہ واقعہ بدر جو ہے جنگ بدر سن 2 ہجری میں ہوا. میرا نیکسٹ کوشچن ہے کہ جنگ بدر میں مسلمان لشکر کی کیا تعداد تھی؟ جی، مسلمان لشکر کی تعداد 313 تھی، اور یہ 313 وہ لشکر تھے کہ جن میں مولا علی علیہ السلام وہ بہادر شخص ہیں. ویسے تو تمام ہی جتنے بھی امام حسین علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں زیادہ تر اس جنگ میں مولا علی علیہ السلام کے ساتھ ساتھ رہے. جناب حمزہ بھی مولا کائنات کے ساتھ تھے اور جناب عبیدہ بھی مولا کائنات کے ساتھ ساتھ تھے، لیکن ان میں مرکزی کردار جو کیا وہ مولا علی علیہ السلام نے ادا کیا. مولا علی علیہ السلام نے کن کن کافروں کو اس جنگ میں مارا؟ مولا علی علیہ السلام نے جو 3 مرکزی کافروں کو مارا ان میں ایک کا نام تھا عتبہ، ایک کا نام تھا شیبہ اور ایک کا نام تھا ولید، اور یہ تمام تینوں کے تینوں یزید ملعون کے قریبی رشتہ داروں میں تھے. آپ نے اتنا پیارا جواب دیا، مجھے ایک شعر یاد آ گیا ہے. کیا علی تیرا حسین نام بھلا لگتا ہے، تیری نسبت سے اسلام بھلا لگتا ہے، اور لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، اور لوگ کہتے ہیں تیرے عشق میں کافر مجھ کو، میرے دل کو یہ الزام بھلا لگتا ہے. تو اب میرا نیکسٹ سوال ہے کہ نوفل کون تھا؟ جی، نوفل بن عبیدہ وہ ملعون تھا کہ جو کرائے کا قاتل تھا. جب مولا علی علیہ السلام نے ان 3 کافروں کو واصل جہنم کر دیا تو یہ لوگ کفار جو تھے یہ ایک کرائے کا قاتل لے کر آئے. اس کی کسی سے رشتہ داری نہیں تھی، لیکن چونکہ یہ بڑا بہادر مشہور تھا عرب میں تو اسے یہ لوگ اسلام کے لشکر کے سامنے لائے، کیونکہ یہ بت پرست تھے. جتنے بھی مولا کائنات کے سامنے لشکر آیا یہ بت پرستوں کا لشکر تھا. مولا علی علیہ السلام کے سامنے جب نوفل بن عبیدہ آیا تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بلند ٹیلے پر کھڑے ہو کر دعا مانگی، پروردگارہ میرے مجاہدین کو نوفل بن عبیدہ سے محفوظ فرما. یہ آواز مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام نے اس وقت سنی جب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام کفار کے لشکروں کو تہ طیف فرما رہے تھے. بس ادھر مولا کائنات کے کانوں میں رسول خدا کی یہ دعا پہنچی. تھوڑی دیر کے بعد جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی ٹیلے پر کھڑے ہو کر کبھی دائیں طرف دیکھا کبھی بائیں طرف دیکھا. مولا کائنات بیچ میدان میں موجود تھے.
जनाब रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी वक्त पूछा और उसी मुकाम से पूछा, या हबीब खुदा, किसकी तलाश फरमा रहे हैं? तो जनाब रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि कोई मुझे बताएगा कि नौफिल इस वक्त कहाँ है। तो अब आप ये देखिए कि इस मंजिल पर पहुंचकर खुदा की कसम हमें रश्क आता है कि हम अली के मानने वाले हैं, मौला अली अलैहिस्सलाम की इताअत करने वाले हैं, कि उस वक्त अली का वो जुमला ऐसा जुमला है कि यकीनन हमारे चेहरों पर लुत्फ आ जाता है। अली अलैहिस्सलाम ने उसी वक्त हाथ उठाकर फरमाया, या हबीब खुदा, वो तो उसी वक्त वासिले जहन्नम कर दिया था कि जब आपने दुआ मांगी थी कि परवरदिगारा मेरे लश्कर को, मेरे मुजाहिदीन को नौफिल बिन उबैदा से महफूज फरमा। तो ये अली की शुजाअत थी कि अली ने नौफिल बिन उबैदा को तहे तेक किया। नौफिल से पहले जो मौला अली अलैहिस्सलाम ने 3 और काफिरों को तहे तेक किया, उनमें था अतबा, शेबा और वलीद। जब ये तीनों भी मौलाए कायनात के सामने आए थे तो मौलाए कायनात के साथ थे जनाब हमजा, जनाब उबैदा। अब उम्र के हिसाब से जब सनो साल बढ़ गए, जनाब हमजा के सामने आए अतबा, और जनाब उबैदा के सामने आया वलीद, जनाब उबैदा के सामने आया शेबा, और मौलाए कायनात के सामने आया था वलीद। अब इधर क्योंकि मरकजी किरदार मौलाए कायनात का है कि मौलाए कायनात ने बाद में नौफिल को खत्म किया, लेकिन नौफिल से पहले जब मौलाए कायनात ने सबसे पहले वलीद का खात्मा किया और 2 टुकड़ों में तब्दील कर दिया, तो मौलाए कायनात पूरे लश्कर के इर्द गिर्द चारों तरफ अपने घोड़े को दौड़ाते हुए चले। क्या देखा कि जनाबे हमजा ने तो अपने कातिल को, अपने सामने वाले काफिर को, अतबा को तहे तेज कर दिया, लेकिन जनाबे उबैदा के सामने अभी भी शेबा मौजूद है। तो मौलाए कायनात ने तबर्रुकन तलवार का एक वार अतबा की तरफ किया तो अतबा भी जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। तो तारीख इस्लाम में मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम की शुजाअत वो है कि आज अली है तो तारीख इस्लाम भी जिंदा है। सुभान अल्लाह। तो मेरा आखिरी सवाल है कि मौला अली अलैहिस्सलाम की और कौन कौन सी ऐसी जंगें जो हमेशा यादगार होती? सबसे पहली जंग जो मौलाए कायनात की, जो सबसे बेहतरीन, जो आज भी हमारे यहाँ माशाल्लाह मजालिस अज़ा में पढ़ी जाती है, वो है जंग खैबर। कि खैबर वो जंग है, अजीम जंग है कि जिसमें 39 दिन तक लश्कर इस्लाम से खैबर फतह नहीं हुआ। लेकिन मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम को किस तरह जनाब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नादे अली पढ़कर बुलाया, और अली ने आते के साथ ही किस तरह एक उंगली पर दर खैबर को बुलंद किया कि मरहब की बहन सफिया खुद ये रिवायत बयान करती है, कहती है कि मैंने देखा कि मैं अपने तख्त पर बराजमान थी, क्योंकि मलका थी खैबर की। कहती है कि मैंने देखा कि एक शेर की तरह नौजवान आया और उस नौजवान ने खैबर के किले को अपनी एक उंगली पर इस तरह उठाया कि वो खैबर का किला कई मिनटों तक हवा में लहराता रहा। वो कहती है कि मैं अपने तख्त से जमीन की तरफ गिर गई, और वो नौजवान जो शेर की तरह दिखाई देता था अपनी एक उंगली पर खैबर को इस तरह घुमाता रहा। जब उसने अपनी उंगली का इशारा किया तो खैबर का महल उस जगह पर आ गया। तो आप ये देखिए कि अली की शुजाअत क्या है कि एक तरफ जंग खैबर है, दूसरी तरफ खंदक वो जंग है कि जिसमें जनाब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहकर अली को मैदान में भेजा कि आज कुल्ले ईमान कुल्ले कुफ्र के मुकाबले पर जा रहा है। इधर खैबर की जंग, इधर खंदक की जंग, उधर सिफ़ीन की जंग है कि जहां मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम की जंग है। जंग सिफ़ीन का यादगार जंग कि मौलाए कायनात हजरत अली अलैहिस्सलाम ने अपने दुश्मनों को किस तरह बेनकाब किया, कि तारीख इस्लाम में सिफ़ीन वो जंग है जो 18 माह तक जारी रही, और इस जंग में भी जो मरकजी किरदार था वो अली और अली के बेटों का रहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपने इससे जो जवाब दिया यकीनन मेरे और हमारे देखने वालों के नॉलेज में इजाफा हुआ होगा। तो मैं अपने इस प्रोग्राम का इस शेर से इख्तिताम करना चाहूंगी। हर दौर में कोशिश तो बड़ी की गई, लेकिन कूजे के मुकद्दर में समंदर नहीं आया। मेरे अली को कैसे समझ पाएगी दुनिया, मेरे अली को कैसे समझ पाएगी दुनिया, दुनिया की समझ में तो कलंदर नहीं आया। तो नाज़रीन, इसी के साथ मैं आपकी होस्ट
سیدہ مسکان زہرا کو اجازت دیجیے اور میری دعا ہے کہ اللہ پاک مجھ کو اور آپ کو ہمیشہ اپنا حامی و ناصر رکھے. والسلام.